بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، اس کی دلیل دوں گا میں آپ کو. مر رائی وراولا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. دوسری دلیل قرآن مجید کی بات بتاؤں، پڑھ دینا آپ روزانہ سورہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. کیا ہے اس کے اندر؟ مانا ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. لیکن ذرا سرکار کی ادا پہ قربان جائیں. سرکار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. یہ ادا ہے سرکار کی. انگلی کا اشارہ ہے. کیا ہے؟ انگلی کا اشارہ. کتنے ہیں یہ؟ کتنے ہیں؟ اور اشارہ کس طرف ہے؟ اوپر ہے نا. تو اللہ جب اوپر کی طرف ہے حضرت تو نیچے کون ہے؟ اللہ کو اوپر بتایا تو نیچے کون؟ دائیں بتایا تو بائیں کون؟ مغرب میں بتایا تو مشرق کون؟ جنوب میں بتایا تو شمال میں کون؟ مسجد میں بتایا تو گھر میں کون؟ سمجھ میں آئی؟ اگر گاؤں میں بتایا تو ویرا میں کون ہے نا؟ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ زمینوں پر ہے تو آسمانوں پہ کون؟ تحت السماء کو بتایا تو عرش پر اللہ پہ کون؟ سوال پیدا ہوتا نا؟ نہیں ہوتا. مسجد میں کعبے میں سارے مسجدوں سے اعلیٰ کعبہ تو ہے. چاہے گھروں میں جاؤ، گاؤں میں جاؤ، دکانوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، زمینوں پہ جاؤ، پہاڑوں پہ جاؤ، وادیوں میں جاؤ، سمندروں میں جاؤ، باغوں میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، یہ آسمانوں پہ پرواز کر لو، ستاروں میں جاؤ، چاند سورج میں ڈھونڈو، جنت میں دیکھو، سدرت میں دیکھو، عرش اللہ پہ دیکھو. ارے جانے والوں جہاں جہاں جا کر دیکھو دیکھو دیکھو، تمہارا دیکھنا تمہیں مبارک. میرے نبی فرماتے ہیں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے. ہم کئی کو یہاں وہاں ڈھونڈیں گے، دیوانے ہیں کیا؟ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو ڈھونڈنے نہیں جاتے. کعبہ عبادت کا ہے، کعبے کو جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ یاد کیجیے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ طواف کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ بھی ذرا دیوانے عالم میں وجد میں طواف کر رہی تھی. حضرت بھی طواف کر رہے تھے اور وہ اپنے وجد میں آ گئی تھی اور ایسے کلمات ایسے اشعار پڑھ رہی تھی. پیچھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ناگوار گزرا. یہ عورت اس طرح ناواقف کلام پڑھتی ہے، اشعار پڑھتی ہے. ایک طواف میں سننے، دو طواف میں سننے، تین طواف میں سننے، چار طواف میں غصہ آیا ہے. مائی رک گئی. ذرا یہ تو بتا، تو یہ کلام جو پڑھ رہی ہے عاشقانہ کلام پڑھ رہی ہے، ناواقف کلام پڑھ رہی ہے، ایسا بے ادبی کلام پڑھ رہی ہے، تو کیا کر رہی ہے؟ یہ خدا کا گھر ہے تو طواف کر رہی ہے. تو پردے والی عورت عاشق تھی، پڑھنے والی عورت عاشق تھی. کہنے لگی اے جنید، طواف ہی ہے نا؟ ہاں ہے. اچھا ذرا مجھے بتائیے، ذرا بتائیے کیا تم خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں یا خانے خدا کا؟ اس کا خانے کعبہ کا یا خانے خدا کا؟ اب مجھے بتائے، کعبے کا تو طواف ہو رہا نا، کعبے کا طواف ہو رہا نا. اب یہ بات کو سنا حضرت جنید ایک دم پریشان ہو گئے اور یاد آ گیا، ہاں یہ خانے کعبہ ہے لیکن ہم خانے کعبے کا طواف نہیں کر رہے ہیں. تصور دیتے ہیں خانہ کعبہ ہے لیکن طواف تو خانے خدا کا ہے. طواف تو کیا ہے؟ خانے خدا کا ہے. اے مائی خانے خدا کا طواف، لیکن پتہ نہیں خدا کہاں، خدا کہاں؟ طواف تو یہاں ہو رہا ہے مگر بتا تو صحیح خدا کہاں. یہ پوچھنے تک وہ عورت غائب. بتا دے دیا کہ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ واہ
پتہ دینے والی نے کیا پتہ دیا ہے؟ اے اللہ تیرا پتہ بھی ملا ہے ایک مائی سے، ایک مائی سے، اور ایسا پتہ اب تک تو میں خانہ کعبہ جان کر طواف کرتا تھا، لیکن قسم خدا کی خانے خدا کا طواف کرتا، بس سمجھ آئی؟ لیکن وہاں بھی خدا نہیں، وہاں بھی خدا نہیں، مگر خدا کہاں؟ مگر خدا کہاں؟ اب کہہ رہا تھا یہاں ڈھونڈو تو وہاں، وہاں دیکھو تو کہاں، نہیں ملے گا۔ اسی لیے قل هو اللہ احد، سرکار نے اشارہ کر دیا، کہہ دو وہ اللہ یہ تھے۔ بعضوں نے دیکھا انگلی کو، کدھر ہے انگلی؟ اوپر، ہاں اوپر اللہ، جیسے ہمارے حضرت فرمائے۔ اب بچوں کی بولے تو یہی کہے گا نا اللہ کا ہے اوپر، لیکن عزیزو ایک جگہ اس کو محدود کر کے مت بولو، یہ مت کہو کہ اللہ اوپر، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ نور السماوات بولا، اللہ کا نور ہر شے میں ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف اوپر ہے۔ اور اوپر بھی کہا، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں عرش پر، عرش پر، اب عرش کہاں؟ آسمانوں سے اوپر، سدرت کے اوپر عرش مولا ہے، وہ عرش اللہ کا گھر ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ پوچھنے پر یہی پتا ہے، لیکن عزیزو عرش اس کا نام نہیں ہے، عرش اس کا نام نہیں۔ پتا دے دوں تو پہلے یہ پتا لے لو کہ دیکھا قل هو اللہ احد کہہ دو والا یہ تھے، بعضوں نے انگلی کے اشارے کو دیکھا، اوپر دیکھا، ہاں اللہ اوپر ہے، کیا ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ بعضوں نے اشارے کو دیکھا، بعضوں نے قول مصطفیٰ کو دیکھا، بعضوں نے قول کو دیکھا، بعضوں نے اشارے کو دیکھا۔ قربان جائیے صدیق و عمر نے انگلی کو دیکھا، صدیق و عمر نے انگلی کو دیکھا، جب انگلی کو دیکھا، اور حضرت مولا علی نے ہاتھ کو دیکھا، مولا علی نے ہاتھ کو دیکھا، اور دیکھ کر پہچان گئے بے شک مر رائی ہوا رام الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اگر ہاتھ اور انگلی کا اشارہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کی سورت اخلاص میں قل نہ ہوتا، سورت اخلاص میں قل نہ ہوتا۔ قل کا اشارہ حقیقت میں دبانا، قل کی چادر میں چھپا دیا، قل کی چادر میں اے حبیب تو کہہ دے، اے اللہ کیا تو نہیں بول سکتا؟ تو نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، مگر مانے گا کون؟ مگر مانے گا کون؟ میں بول سکتا ہوں مگر کوئی نہیں مانے گا، اے میرے نبی تو بول دے تو مانیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ خدا کے بولنے سے ایمان نہیں، مصطفیٰ کے بولنے سے ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ اب آئیے عرش اعظم کی بات۔ عرش پہ کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن۔ ثم استوى على العرش، جب زمین خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش، یعنی زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر استوا ہوا۔ کیا ہوا؟ عرش پر۔ اب عرش کیا ہے؟ اب میں نے ہمارے مولانا سے پوچھا، مولانا بتائیے عرش کیا ہے؟ صاحب معلوم نہیں، 7 آسمانہ کے اوپر سدرت ہے، سدرت کے اوپر عرش ہے۔ اچھا آسمانہ کہاں ہے؟ اوپر دیکھو۔ مجھے تو پہلی آسمان نظر آ رہی ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ پہلی ہے یا دوسری ہے نا۔ اب آسمان 7 آسمان ہے، اس کے اوپر سدرت ہے، سدرت کے اوپر عرش اعظم ہے۔ واہ! تو اللہ وہاں ہے اور وہاں سے ہم کو یہاں دیکھ رہا ہے،
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شے میں میں ہوں، ہر شے میں میں ہوں۔ جب ہر شے میں میں ہوں، واللہ شیء محیط، ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، ہر شے اسے یہ قدرت کے قبضے میں ہے، ہر شے میں اس کا جلوہ ہے، اس کا نور ہے، ہر شے میں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ گھر وہاں بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ وہاں بنا دیا۔ لیکن بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، ذرا وہ کیا قرآن ذرا بتا تو صحیح۔ تو کہہ رہا ہے کہ عرش معلیٰ پہ اللہ ہے، اب ہمارے مولانا لوگ کہتے ہیں عرش خدا کا مقام ہے۔ عرش کیا ہے؟ خدا کا مقام، کیونکہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ اب میں نے ذرا اور آگے گیا، ذرا اور بات آگے کر دوں، ذرا اور بات آگے کر دوں، ذرا شریعت سے ہٹکے ہے، ذرا شریعت سے ذرا آگے کر دوں کہ اب عرش معلیٰ ہے، عرش معلیٰ سے دیکھا اور کیا بلند ہے؟ تو کرسی بلند ہے۔ کیا بلند ہے؟ کرسی بلند ہے۔ مگر کرسی جو بلند ہے، اب وہ کرسی جب ہے تو اس کرسی کا طواف عرش معلیٰ کر رہا ہے۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید گواہ ہے۔ کیوں؟ حاملان عرش جو فرشتے، عرش اعظم کو 8 فرشتے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں۔ کتنے؟ 8 فرشتے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں، اٹھا کر کیا کر رہے ہیں؟ کرسی کا طواف کرا رہے ہیں۔ کس کا طواف؟ کرسی کا طواف ہو رہا ہے۔ جیسے کعبے کا طواف ہو رہا ہے، اسی طرح سدرت کا طواف ہو رہا ہے، اسی طرح کرسی کا طواف ہو رہا ہے۔ 8 فرشتے عرش معلیٰ کو کاندھوں پہ اٹھائے کرسی کا طواف کرا رہے ہیں، اور وہ عرش معلیٰ ثم استویٰ علی العرش، خدا استوا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ خدا اسی عرش اعظم پر، عرش پر استوا ہے، اور وہی عرش کو اٹھائے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے فرشتوں، عرش اعظم کو کاندھوں پہ اٹھائے طواف کر رہے ہو، اتنے قریب ہو، خدا عرش اعظم پر استوا ہے، کیا تم نے ذرا خدا کو دیکھا؟ خدا کو دیکھا؟ فرشتے کہے نہیں، اب تک تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پتا ہی نہیں۔ عرش اعظم کو کاندھوں پر لے کر کرسی کا طواف کرنے والے خدا کو وہ بھی نہیں دیکھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خدا کو وہ بھی نہیں دیکھے، مگر طواف جاری۔ طواف کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کس کو لے کر؟ عرش کو لے کر طواف کر رہے ہیں۔ اب میں نے دیکھا جب کرسی کا طواف کر رہے ہیں، کرسی کا طواف کر رہے ہیں عرش کو لے کر، وہ عرش خدا کی استوا کی جگہ ہے۔ وہ عرش جس کو قرآن فرماتا ہے ثم استویٰ علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم پر استوا ہے، عرش اعظم، اور وہ عرش اعظم کرسی کا طواف کر رہا ہے۔ تو کرسی کی خاصیت کیا ہے؟ کرسی کی خاصیت کیا ہے؟ عرش اعظم سے پاک و منزہ و منور، عرش اعظم سے اچھا، عرش اعظم سے فضیلت و درجے میں کچھ شے ہے ہی نہیں ہے، نہ جنت سے اچھی عرش اعظم ہے۔ اور ایسا عرش اعظم کرسی کا جب طواف کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ خاصیت ہوگی نا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب میں نے دیکھا اللہ کرسی پر ہے، نہیں، اللہ کرسی پر ہے لیکن نہیں، کیوں؟ اللہ تو عرش پر، قرآن فرماتا ہے عرش پر، مگر کرسی پر کون؟ کرسی پر کون؟ کچھ نہ کچھ خاصیت ہوگی نا۔ مگر انشاءاللہ یہ ایک نکتہ ہے، کیا ہے؟ اس نکتے کو ذرا ذہن میں رکھ لو، اس نکتے کو ذرا ذہن میں رکھ لو۔ اگر کہہ دوں تو کوئی شریعت والا بھی مجھے فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں دلیل دوں گا، دلیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ کچھ نہ کچھ خاصیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی تو تبھی طواف چل رہا ہے کہ نہیں؟ عرش پر استوا۔ اب میں نے دیکھا ہمارے مولانا کہتے ہیں آسمانوں سے اوپر، سدرت سے اوپر عرش اعظم ہے۔ اب میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے عرش کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟
تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہی کر دیا، اے میرے دیوانے امتی، عرش اعظم کو یہاں وہاں مت ڈھونڈ، جس کا سینہ مومن ہے اس کا دل عرش ہے۔ جس کا سینہ مومن ہے اسی کا دل عرش ہے۔ جب اس کا دل عرش ہے تو کیا ہے؟ وہی جس کا دل عرش ہے وہی گھر خدا کا ہے، وہی گھر خدا کا ہے۔ اب یہ گھر جس کا دل عرش اعظم ہے، اسی عرش اعظم میں جب خدا بستا ہے، سورہ احزاب کو پڑھ لیں، سورہ احزاب کو پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ ہی کر دیا، بیان ہی کر دیا کہ میں نے آسمانوں، زمینوں، سمندروں، پہاڑوں، ہر جگہ میں بسنا چاہا مگر کوئی شے مجھے بسا نہیں سکی۔ پھر میں نے آدم سے پوچھا، کسے پوچھا؟ آدم سے پوچھا کہ کیا اے آدم مجھے بسائے گا؟ تو آدم نے کہا اے اللہ آجا، میرا سینہ تیار، میرا دل تیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے انسان کے دل سے بڑا، انسان کے دل سے وسیع شے اور کوئی دنیا عالم میں، دونوں عالم میں کہیں ملی ہی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جس کا دل مومن ہے، مجھے بسا لیا۔ عرش اعظم کو کہاں جائیں گے حضرت تلاش کرنے اوپر؟ کہاں جائیں گے؟ جس کا دل مومن ہے وہی خدا کا۔ اس لیے فرماتے ہیں سرکار دل کو پاک کرو، دنیا کی گندگی سے بچاؤ، ناپاکی سے بچاؤ۔ عبادت کرنے کی جگہ مسجد کی اتنی صاف ستھرائی ہوتی ہے، جہاں اللہ کے بندے آ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اتنی صفائی کرتے ہیں، جب خدا جس دل میں بستا ہے تو وہ دل کتنا پاک ہو، اس دل کی کتنی صفائی کریں۔ حسد کا کچرا، بغض کا کچرا، کینے کا کچرا، عداوت کا کچرا اور چغل کا کچرا، تہمت و افتراؤں کا کچرا، جھوٹ و فساد کا کچرا، بغاوت کا کچرا، دھوکے کا کچرا ہے کہ نہیں؟ ظلم و ستم کے کچرے ڈال ڈال کر دل کو اتنا گندا، منسپالٹی والے بھی نہ پکڑنے لگے، اتنا گندا کر دیا، اتنا گندا کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب ایسے دل میں اللہ بسے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رہے۔ اللہ اللہ تو دور کی بات ہے، اللہ والا بھی آئے گا تو نہ پکڑے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں سرکار دل کو صاف رکھو۔ کیوں؟ دل اللہ نے مومن کو ایسا دیا ہے کہ خود رب کائنات اس میں بستا ہے۔ یہ طاقت، یہ تقویت قلوب، یہ قوت اللہ نے انسان کے دل کو بخشا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے جو دونوں عالم میں کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اتنی طاقت خدا نے دل کو عطا کیا، اسی لیے اس کو صاف رکھو۔ اب اس میں سب سے پہلے وہ گندا، سب سے پہلی چیز گندا کس سے ہوتا ہے؟ حسد سے۔ کس سے ہوتا ہے؟ حسد سے، بغض سے سب سے پہلے گندا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس دل کے اندر آنے مت دو۔ جب یہ چیزیں نہیں آئے گی دل صاف رہتا ہے۔ اور دل کی صفائی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار زیادہ کرو۔ کیا کرو؟ استغفار زیادہ کرو اور مجھ پہ درود زیادہ پڑھا کرو۔ جتنا درود پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، دل اتنا صاف بھی ہوتا جائے گا، وسیع ہوتا جائے گا، قوت حاصل ہوتی جائے گی، اور اس دل میں رب کائنات بھی بس جائے گا۔ کیوں؟ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ جب درود پڑھنے والے کو دیکھتا ہے وہ خود اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دل کو بھی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا ہے نا؟ نہیں، اب اس کو کہاں جائیں تلاش کرنے کے لیے؟ کہاں جائیں؟ اوپر نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں جہاں مومن اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی محفل میں چلے جاؤ،
چلے جاؤ جیسے غوث اعظم نے بلایا، جیسے سرکار کائنات نے بلایا، اور جیسے اللہ کے محبوب بندے اولیاء غوث قطب ابدال جیسے دنیا میں آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ موجود نہیں، آج بھی موجود تھا، قیامت کی صبح تک بھی موجود ہے۔ جہاں جہاں ایسے اللہ کے محبوب بندے مل جائیں ان کی محفل میں پہلے جایا کرو، یہ اس لیے کہ ہم بنام ان کی محفل میں جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ خدا بھی ان کی محفل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں اللہ فرماتا ہے جہاں میرا محبوب میں بھی وہی ہوں۔ اللہ کو لینا ہے تو اللہ والے کا دامن تھا، بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے آئیے، یہ رہا تھا مومن کا نا، اب ایک خاص نقطہ، آخری نقطہ بتاؤں، طواف ہے نا، کچھ نہ کر۔ اب پہلی اسی آیت پر آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین، کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں میں ہمارا نبی ہے نا، کس میں؟ کس میں؟ اب مومن کون کون ہے جان گئے نا؟ کون کون مومن؟ نبی و رسول بھی مومن، صحابہ بھی مومن، صدیق و شہداء بھی مومن، صالحین بھی مومن، ہر ولی غوث قطب بھی مومن ہے کہ نہیں؟ ہر ایک مومن، اور ہمارا نبی سب میں اعلیٰ۔ اب میں نے دیکھا یا اللہ سب کے سب مومن، سب کے سب مومن، ذرا بتا تو کیا؟ اللہ ذرا بتا دے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے حضرت الملک القدوس السلام المؤمن، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ بھی مومن، اللہ بھی مومن، جب سارا عالم مومن، سارا عالم مومن، کیوں؟ مومن کی پہچان مصطفیٰ کی محبت ہے، مومن کی پہچان مصطفیٰ سے پیار ہے، مومن کی پہچان وہ ہے کہ مومن ہر ہمیشہ مصطفیٰ پہ درود و صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، مومن کی پہچان مصطفیٰ پہ جانثاری ہے، وفادار مصطفیٰ ہے، جانثار مصطفیٰ ہے،